جی یہ آخری سوال ہے، پیریڈز کے دوران ہم کون سے اعمال اور پڑھائی کیا کریں تاکہ ہماری روحانی کیفیت متاثر نہ ہو اور روٹین بھی قائم رہے؟ پیریڈس کے دوران یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی، کیونکہ اس دوران جو ہے نا ایک دم سے خواتین جو ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، اور کیفیات کا جو وہ ہے نا وہ بالکل گراف نیچے آ جاتا ہے. تو آپ نے بالکل جو اذکار ہیں آپ کے وہ نہیں چھوڑنے، لیکچر سننے نہیں چھوڑنے. آپ ان دنوں میں لیکچر زیادہ سے زیادہ سنیں، اور روٹین کے ساتھ، جیسے آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ آپ ڈیلی کتنا وقت جو ہے وہ عبادت کو دیتی ہیں. ہر بندے نے اپنی روٹین بنائی ہوتی ہے نا، کہ اتنی دیر میں تسبیحات کرتی ہوں، اتنی دیر میں بیٹھ کے عبادت کرتی ہوں، جو بھی نوافل پڑھنے ہیں یا بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. تو وہ ایک آپ نے اگر روٹین میں آپ کا ہے کہ آپ 40 منٹ ڈیلی کے یا 30 منٹ ڈیلی کے کرتی ہیں، تو وہ آپ نے اسی طرح اس دوران آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے، آپ نے سننا ہے. یہ بڑا اچھا، اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں نا، تو آپ نے اتنا ٹائم سننا ہے. قرآن سنیں، دورہ قرآن ہمارا پڑا ہوا ہے، آپ دورہ قرآن کو سننا شروع کر دیں، ایک سائڈ سے شروع کر لیں سننا، وہ سنیں. تو اذکار اپنے جو ہیں، حفاظت کی دعائیں قطعاً بھی نہیں چھوڑنی، پیریڈز میں بالکل بھی نہیں چھوڑنی. آپ نے وہ اپنی پڑھتے رہنا ہے، اور 5 نمازوں کے ٹائم پہ آپ تھوڑی دیر اپنا یکسو ہو کے بیٹھیں، اور جو آپ کی حفاظت کی دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں. اذان کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کرنی ہے بیٹھ کے، اور بیٹھ کے اپنی جو مسنون دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں نمازوں کے بعد پڑھنے کی، وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور پھر آپ نے تلاوت کو سنیں، تو انشاءاللہ گراف اوپر جائے گا، نیچے نہیں آئے گا. جس طرح بہت ساری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں تہجد کی عادت ہے، لیکن پیریڈز میں جب ہماری آنکھ کھلتی ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں. تو بس پھر آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دعائیں مانگیں، دعائیں مانگنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، اور اتنی دیر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. بس دل کا تعلق ہے نا، اللہ کی عبادت تو دل کا تعلق ہے. اس کے لیے تو نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ جسمانی پاکیزگی کی قید ہے. یہ تو دل اور روح تو ہمیشہ پاک ہی ہوتے ہیں، وہ تو بس انہی کو جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ. وہ تار جڑ گئے تو پھر جڑ گئے. اس ایک میرا کوشچن ہے، لیکن اس کے ریلیٹڈ بھی ایک یہ پوچھنا تھا میں نے کہ پیریڈ کے دوران اکثر مطلب چڑچڑا پن اور عجیب سی موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ساری ٹائم ہم نے کوشش کی ہوتی ہے برداشت کرنے کی، غصہ اپنا کنٹرول کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے سارا کچھ نکل جاتا ہے، اور مطلب ایسا لگ رہا ہوتا ہے ساری جو ہے نا وہ بیکار گئی، اور کچھ بھی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہر بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور عجیب سی سچویشن لگ جاتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ بھی بتایا نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہم 5 ٹائم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری جو ہمارا جو حفاظتی اورا ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ جا رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا کمزور پڑنے لگتا ہے، پھر اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ 5 ٹائم، 5 نمازوں کے اوقات میں آپ جو حفاظت کی دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ پڑھیں، 5 ٹائم پڑھیں اپنی حفاظت کی دعائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو عبادت کا جتنا ٹائم آپ کا ہے، کیپیسٹی جتنی دیر آپ نے رکھی ہوئی ہے، اتنی دیر آپ تلاوت سنیں، قرآن پاک کو سنیں، کوئی اچھے لیکچر سن لیں. آپ کو میں نے کہا کہ آپ یہ ابھی جو بتایا ہے کہ آپ دورہ قرآن شروع کر دیں سننا، کچھ بھی تلاوت لگا کے سن لیں، ترجمے کے ساتھ سنیں. جی السلام علیکم. بات جی گروپ چیٹ میں بھی سسٹر کا سوال آیا کہ کون سی تسبیحات ہیں جو کہ دل میں پڑھ سکتے ہیں اور کون سی ہیں جو کہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں پیریڈز کے دوران؟ اچھا، جتنے بھی یہ مسنون دعائیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ زبان سے پڑھ سکتے ہیں. مسنون دعائیں ساری آپ زبان سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے اسما جو ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو قرآنی آیات ہیں، درود پاک ہے، ان کو آپ زبان تالو سے لگا کے پڑھیں.